بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مستورات کی مروجہ تبلیغی جماعت دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں سوال کیا گیا ہے کہ ہماری تحصیل کا ایک گاؤں واہپور ہے، وہاں پر ایک صاحب جو کہ تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، گاؤں والوں کو ایک فتویٰ دکھا رہے ہیں کہ مستورات کی جماعت میں جانا غیر مناسب ہے، اور فتویٰ دارالافتاء دیوبند ہی کا بتا رہے ہیں۔ اس سے وہاں کام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے ذیل میں یہ بتانے کی زحمت کرے کہ کیا مستورات کی جماعت میں جانا یا ان جماعتوں کو بنوانے کی محنت کرنا غیر مناسب ہے یا باعث مسرت اور ثواب کا کام ہے۔ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے کیا دیا گیا ہے کہ مستورات کی مروجہ تبلیغ اور مستورات کا تبلیغ جماعت کے اندر جانا کیسا ہے، اس کا جواب آپ سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستورات کی مروجہ تبلیغی جماعت کے متعلق دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور کا متفقہ فتویٰ ارسال خدمت ہے، لہذا اسے ملاحظہ فرما لیں۔ مستورات کا دعوت و تبلیغ کے لیے سفر کرنا حضرت مولانا مفتی سید مہدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور، نیز حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور کی تائید اور تصدیق۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ کیا عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا مامحرم کے درست ہے؟ المستفتی حافظ عبدالرحیم مسجد کوٹھے والی، صدر بازار، دہلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں تبلیغ کے لیے عورتیں سفر نہ کرتی تھیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ نے تبلیغ کے لیے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم فرمایا، نہ خود تبلیغ کے لیے سفر میں روانہ کیا۔ اس عمل سے ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔ خیر القرون کے زمانے میں اگر کسی عورت کو کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ازواج مطہرات یا صحابہ کی بیویوں سے آ کر دریافت کر لیتی تھی۔ تبلیغ مردوں کے ذمے اس زمانے میں مقرر تھی، اور عورتیں پردے کے ذریعے سے احکام کو معلوم کر کے دین کی باتیں سیکھتی تھیں۔ مردوں کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دین سے واقف کرائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تبلیغ کے لیے سفر کرتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، لیکن عام طور پر سب عورتوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے تھے۔ جب اس خیر کے زمانے میں یہ صورت حال رہی ہے تو اس شر اور فتنوں کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا اگرچہ محرم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کہ عورتوں کو کس طرح تبلیغ ہوگی، اس بنا پر صحیح نہیں کہ ان کے مرد ان کو تبلیغ کریں اور دین کے احکام ان کو سکھائیں، اور خود مرد دین کی باتیں دوسرے واقف کاروں سے سیکھیں یا سیکھنے اور سکھلانے کے لیے سفر کریں، ورنہ عام طور پر عورتوں کا تبلیغ کے لیے سفر کرنا فتنے کے دروازوں کا کھول دینا ہے، جو آج دنیا پر نظر ڈالنے سے مشاہد بھی ہے۔ فقط واللہ تعالی عالم۔ سید مہدی حسن غفر لہ، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند۔ الجواب صحیح۔ سعید احمد غفر لہ، مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور۔ الجواب صحیح۔ عبداللطیف ناظم اعلیٰ مظاہر علوم سہارنپور۔ نوٹ: ان دونوں حضرات کی تصدیق مظاہر علوم سہارنپور کے دارالافتاء کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ مفتی حبیب الرحمن عفا اللہ عنہ، زین الاسلام قاسمی، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند۔ حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری، مفتی اعظم گجرات کا فتویٰ۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ میں اپنی اہلیہ کو لے کر تبلیغی جماعت میں جا سکتا ہوں؟ عورتوں کو جماعت میں لے جانا چاہیے یا نہیں؟ الجواب حامداً و مسلیہ و مسلمہ۔ عورتوں کو جماعت میں لے جانا مطلوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا مصداق ہے عورتیں غیر محتاط ہوتی ہیں۔ فقط واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فتاوی رحیمیہ کامل 136، جلد نمبر 2، 137، باب الدعوت والتبلیغ۔
فتاوی دارالعلوم دیوبند، صفحہ 208 210، جلد نمبر 16۔ واللہ تعالی عالم۔